کیا چیلنجز آئے آپ کو؟ ہمیشہ میں یہی بات کرتا تھا کہ ٹیلنٹ بڑا ہے کچھ کرنا چاہیے، لیکن پہلا سال 1.5 سال ہم بچوں کو لے کے آتے تھے، بچے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے ہماری یوتھ میں پوٹینشیل ہے؟ پھر ایک رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات سن کے۔ ڈگریز اور بھی بہت ہیں، وائی اونلی آئی ٹی؟ ساری دنیا کی انڈسٹری ایک سائڈ پہ، آئی ٹی کی انڈسٹری کا پلڑوں بھاری ہو۔ آج کل کی یوتھ ٹک ٹاک ریلز اور یوٹیوب وی لاگنگ کی طرف چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو نظر آتا ہے، جو چمکتی ہوئی چیزیں ہیں، انسان اس کی طرف بھاگتا ہے۔ ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ لون لے رہے ہیں لوگوں سے کہ جی بچے کا ویزا لگے اور باہر جائیں۔ دور سے چمکتی ہوئی چیز انسان کو ہمیشہ سونا لگتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو قلم پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بلاج صاحب، فاؤنڈر آف قلم وینچر مین۔ میں ویلکم کرتا ہوں مسٹر ندیم بلاج، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بڑی لمبی جرنی رہی آپ کی، وینچر مین آپ کا لقب ہے، خطاب ہے، اور آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ایک ویل نون پرسنالٹی۔ یوتھ کو لے کر کے آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، کیا چیلنجز آئے آپ کو قلم کو سٹارٹ کرنے؟ چیلنجز انر کے ہی ہوتے ہیں ایکچولی، دنیاوی چیلنج نہیں ہوتے۔ آدمی ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کروں، یہ چیز کرنی چاہیے، قدم نہیں اٹھاتا آدمی۔ جو اندر کا شیطان ہے نا، وہ آدمی کو قدم نہیں اٹھانے دیتا۔ بس 20-25 سال پہلے میں یو ایس گیا۔ ظاہر ہے جب آدمی باہر جاتا ہے تھوڑا سا پھر ریئلائز کرتا ہے کہ بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے بچوں کے اندر۔ تو ہمیشہ میں یہی بات کرتا تھا کہ ٹیلنٹ بڑا ہے تو کچھ کرنا چاہیے، لیکن سوچتے کہ کیا کرنا چاہیے بڑا لیٹ ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ کہتے ہیں دیر سے صحیح لیکن پہنچے تو صحیح۔ جی الحمدللہ۔ پھر ہم نے شروع کیا اللہ کا نام لے کے۔ مشکل تھی تھوڑی سی، بچوں کو ٹرین کرنا شروع میں اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے شروع کریں۔ ہم نے جب شروع کیا، آبویسلی ہم انسان ہیں، میں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بالکل لو لیول کے بچے ہیں نا ان کو ٹرین کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ ڈیزرونگ ہیں۔ جی انڈر گریجویٹ ہو گئے، جو فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں فیملی سے، تو میرا خیال ہے سب کو یہی لگتا ہے کہ وہی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں سے شروع کیا۔ پہلا سال 1.5 سال ہم بچوں کو لے کے آتے تھے، بچے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تھوڑا سا سیکھا، مزہ نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی، مشکل تھی ان کے لیے۔ تو انہیں دنوں میں ایک بچے نے نوک کیا دروازہ آفس کا، تو وہ سی وی لے کے آیا جاب کے لیے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک آیت قرآن پاک کی سے گزری، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اس کا گیو اینڈ ٹیک مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، کچھ بڑے تھے وہاں کے، تو ایک نبی نہ آئے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اگنور کر دیا۔ آپ ان کے اوپر توجہ دیے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت عطا نازل کر دی کہ تو نے نبینا کو چھوڑ کے جو تمہارے پاس چل کر آ گیا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں پہ توجہ کر رہے۔ تو وہ آیت جب آئی تو میرے ذہن میں ایک سوچ اٹھی کہ جو بچوں نے ڈگریاں لے لی ہیں، چل کے گئے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اس میں سے تقریباً 80-90% بچے آئی ٹی کے اندر، دوسری فیلڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب دنیا کی سب سے ہارٹسٹ جو انڈسٹری ہے وہ آئی ٹی کی ہے، اس کے اندر 80-90% بچے ڈگریاں لے لیتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، یا کسی اور بزنس میں لگ جاتے ہیں، یا کسی اور فیلڈ میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ان بچوں کو ٹرین کریں جنہوں نے آلریڈی 90% سفر اپنا طے کر لیا۔ تو پھر ہم نے کوشش شروع کی، بچوں کو آن بورڈ کیا، ان کو ٹریننگ دینی شروع کی۔ الحمدللہ ابھی 6 منتھ کے اندر ہم ایک بچوں کا بیچ
تقریباً 200 بچے کا بیچ 6 منتھ کے اندر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اب یہ ہمارے تقریباً یہ 5واں بیچ چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم چھوٹے چھوٹے بیچ شروع کیے تھے, اس کے بعد پھر 200 ابھی کلوز ٹو 1000 بچوں کا بیچ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. اور الحمدللہ 98 اور 99% بچوں کو الحمدللہ مارکیٹ کے اندر جاب مل گئی ہے. نہ کہ جاب مل گئی ہے, وہ گھروں سے بیٹھ کر بزنس کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بڑا زبردست بچے بچیاں کما رہے ہیں, زبردست ارننگ کر رہے ہیں. اس تقریباً 1000 کے قریب قلم انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ ٹریننگ نکل چکا ہے مارکیٹ کے اندر. جی, آپ کو واقعی لگتا ہے ہماری یوتھ میں پوٹینشیل ہے؟ لگنے کی بات نہیں ہے, یہ تو پروون ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو پالش کرنا ہوتا ہے. ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے, لیکن اگر وہ بچہ صحیح بندے کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کو پالش کر دیا جائے, وہی بچے آگے نکل جاتے ہیں. وہی بچے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں, لیکن سڑکوں کے اوپر وہ رولے ہوتے ہیں, ناکام پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. کیا ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ان کے اندر بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی. تو یہی قلم کر رہے ہیں, بچوں کو پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈگریز اور بھی بہت ہیں, وائی اونلی آئی ٹی؟ ہاں, یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات سن کے. وائی آئی ٹی, وائی آئی ٹی. سب سے مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر, ایک تو ٹائم دیکھیں 6 منتھ کے اندر, اور یہ گریجویٹ بچے ہیں. جو بچوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, ایف اے کیا ہوا ہے, بی اے کیا ہوا ہے, وہ 1 ایئر کے اندر اچھی خاصی انکم یا اپنا اچھا خاصا بزنس شروع کر لیتے ہیں. اور آئی ٹی اس وقت دنیا میں سب سے بگیسٹ انڈسٹری ہے. میرا ماننا, شاید میرا اکیلے کا ماننا نہیں ہوگا, میرے ساتھ بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی انڈسٹری, جس میں آپ ریئل اسٹیٹ لے لیں, میڈیکل لے لیں, فوڈ انڈسٹری لے لیں, یو نیم اٹ, ساری دنیا کی انڈسٹری ایک سائڈ پہ, اور اکیلی آئی ٹی کی انڈسٹری ایک سائڈ پہ. آئی ٹی کی انڈسٹری کا پلڑوں بھاری ہوگا, بھاری ہوگا. اور اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی انڈسٹری لٹرلی موو نہیں کر رہی, یا نہ آگے جا کے کرے گی وداؤٹ آئی ٹی. آئی ٹی نہیں ہوگی, کوئی انڈسٹری بھی موو نہیں کرے گی. آپ یہ دیکھیں کہ یوتھ کے بارے میں آپ نے کہا پوٹینشیل ہے. جی, آج کل کی یوتھ ٹک ٹاک ریلز اور یوٹیوب ویلاگنگ کی طرف چلی گئی ہے. جی. کیا میسیج دینا چاہیں گے اپ اسکلنگ کے حوالے سے؟ یہ چیزیں لوگ, ظاہر ہے جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو نظر آتا ہے, جو چمکتی ہوئی چیزیں ہیں, انسان اس کی طرف بھاگ پڑتا ہے. لیکن جو سکلز ہیں اس کا رد و بدل تو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنانا ہے, کوئی بلاگنگ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس سکلز ہونی ضروری ہیں. نہیں تو کیا ہوگا, جو آپ بلاگنگ کر رہے ہیں یا تو آپ اچھی کر نہیں پائیں گے, یا اس کی جو ریچ ہے وہاں تک نہیں پہنچائیں گے, اس کی جو پوٹینشیل ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. whatever you want to do it right. اس کو سیکھ کر کریں. ہمارے کلچر کا یہ ایک نیگیٹو پارٹ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وداؤٹ لرننگ, ہم سیکھنے کے بغیر کرتے ہیں. پروفیشنل اس کے اندر کلاسز نہیں لیتے. ابھی مجھے ہی نہیں, سب لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے. ریئلی ہم نے گھر کی کنسٹرکشن وغیرہ کروائی ہے, اس کے اندر یقین کریں اتنی چھوٹی پرابلمز ہیں. میں بتا رہا تھا اپنے بھتیجے کو, اس میں ان بیچاروں کو کیا قصور ہے بھی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ بس کام, اسکول نہیں گئے, سیکھے نہیں, کوئی لائسنس نہیں لیا. اب یو ایس کے اندر ان کو کنسٹرکشن کا لائسنس ملتا ہے, وہ کلاسز لیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ پلگ کہاں لگنا ہے, یہ چیز کیسے لگنی ہے, یہ کتنی ہائٹ پہ ہونی چاہیے, بجلی کیسی ہونی چاہیے, ایک چیز کی جو ہے نا وہ کلاسز ہوتی ہیں. اگر آپ بغیر سیکھے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے
اس جہاں تک اس کی پوٹینشیل ہے وہاں تک نہیں پہنچیں گے. تو اسی طرح سے اگر کسی نے بلاگنگ وغیرہ بھی کرنی ہے تو آپ کو سکلز آنی سیکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان آتے ہیں, میٹ اپس وغیرہ میں جاتے ہیں, 1000 ٹریننگ نکل چکا ہے آپ کی قلم سے, لوگ ملتے ہوں گے, اوبیسلی فین فالوئنگ کافی انکریز ہوئی ہوگی آپ کی, لوگ ملتے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا ہے میٹ اپ کے اوپر کوئی ٹریننگ ملا ہو اور چیف گیسٹ کو چھوڑ کر کے وہ آپ کی طرف آ گیا ہو؟ ہاں جی, ایک اینی ویز ایک میٹ اپ پہ میں گیا ہوا تھا, ایک بچہ میرے پاس آیا, کہتا سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے بولا نہیں. بولا سر میں آپ کے ٹریننگ پروگرام سے میں نے کلاسز لی تھی 3 منتھ. تو 3 منتھ تو میں نے بولا اچھا کیسا گیا؟ کہتا زبردست. میں نے بولا پھر چھوڑ کیوں دیا؟ کہتا سر مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا تھا, میں ابھی یونیورسٹی بھی پڑھ رہا ہوں اور مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا تھا اور مجھے 5 لاکھ تقریباً میں مہینے کا بھی کماتا ہوں. ٹریننگ پروگرام. پھر کہتا کہ میرے لیے ٹف تھا پروجیکٹ کو بھی کرنا اور میرے ٹریننگ پروگرام کو بھی کرنا اور یونیورسٹی بھی جانا, تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اینڈ آئی واز کوائٹ ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. وہ ایک بچہ نہیں ہے, مور دین 20-30% بچے ایسے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ میں پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہے ہیں, بڑی زبردست. جی 90% بچے جو پروجیکٹ پکڑتے ہیں وہ باہر سے ہی پکڑتے ہیں, وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. آپ کے پاس سکلز ہیں, دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہے اس وقت آئی ٹی کی, اتنی ڈیمانڈ آپ سوچ نہیں سکتے. ڈیمانڈ ہے ہر قسم کی, کیونکہ ہر بزنس شفٹ ہو رہا ہے آئی ٹی کی طرف, ہر بزنس شفٹ ہو رہا ہے آئی ٹی کی طرف. اگر ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی یہ انڈسٹری, پھر ہم پچھتائیں گے. یہ ابھی ٹائم ہے, ابھی تو اس کی آئی ٹی کی بگننگ ہے. اگر ابھی ہم نے اس کو گریب کر لیا تو ہم ایک یہ ہب بن جائے گا. اگر ہم نے اس کو گریب نہیں کیا تو یہ پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. تو بچوں کو بھی اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو کنونس کریں اس کی طرف. برین ڈرینیج بڑھ رہا ہے. اب جس طرح آپ نے بات کی اسی سے ریلیٹ کر کے میں کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. ایگزاسٹ ہو چکی ہے جو ینگ جنریشن ہے ہماری, فیڈ اپ ہو گئی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جابس نہیں ہیں مارکیٹ, ملک چھوڑ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ لون لے رہے ہیں لوگوں سے کہ جی بچے کا ویزا لگے اور باہر جائیں. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ ظاہر ہے دور سے چمکتی ہوئی چیز انسان کو ہمیشہ سونا لگتی ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ باہر گئے ہیں ذرا ان سے پوچھیں, سیکھیں ان سے. جب وہ باہر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں, نہ اپنا گھر ہوتا ہے, نہ وہاں پہ فیملی ہوتی ہے, نہ وہاں پہ آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. اٹ از ویری ہارڈ, ویری ویری ہارڈ. اور یہ نہیں ہوتا آپ وہاں پہ پہنچے آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے. ایوریج لوگوں کو 20 سال 30 سال ہو گئے وہاں پہ اسٹرگل کرتے ہوئے. اگر وہ کما کر لا بھی رہے ہیں, کبھی ان سے پوچھیں تو صحیح ان کی زندگی کیسی ہے وہاں پہ. اور ان میں سے بھی ہر کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا. بہت کم لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں, محنت بہت کرنی پڑتی ہے. تو اس سے زیادہ بہتر ہے میں پھر آؤں گا آئی ٹی کی طرف, اپنے بچوں کو آئی ٹی کی طرف لے کے آئیں, ان کو سکھائیں. اور مزے کی بات ہے ہمارے بچوں میں سے کوئی 10-15% بچے باہر چلے گئے ہیں. ان کے پیسے بھی نہیں لگانے پڑے. آئی ٹی کے کورسز کیے انہوں نے, آئی ٹی کے اندر جاب کی, وہ باہر کی کمپنی ان کو اپروچ کرتی ہیں, جی ریچ کرتی ہیں, لنکڈ ان وغیرہ پہ اپروچ کرتی ہیں کہ بھئی ہماری کمپنی میں انٹرویو دیں آپ. تو ان کے لیے باہر جانا ایزی ہے, باہر جانا چاہیے, لیکن سیکھ کر جائیں. پھر آپ کے لیے وہاں پہ اسکل آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو وہاں پہ جا کے اسٹرگل نہیں کرنا پڑے. نہیں تو وہی پھر آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا, بڑی مشکل ہوگی. اسکل سیکھیں, پھر انشاءاللہ خود بخود کمپنی آپ کو کانٹیکٹ کریں گی. کچھ چارج بھی کرتا ہے قلم انسٹیٹیوٹ ان سب چیزوں کے لیے؟ نہیں, یہ فری آف کاسٹ ہے الحمدللہ. آپ کا ذاتی مفاد کیا ہے اس چیز میں؟ ذاتی میرا مفاد کیا ہوگا جب میرے مفاد اللہ تعالیٰ میرے پورے کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو کوئی کسی کے لیے بہتری کرتا ہے, کسی کا بازو پکڑتا ہے, کسی کو ہیلپ کرتا ہے اس کی کامیابی کے لیے,
تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں اگر میں نے کسی کی مدد کی اس کی مشکل میں سے نکلنے کے لیے, اس کے فائنینس بہتر کرنے کے لیے, تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے ادھورا چھوڑے گا؟ میرے مقصد میں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا, تو ہم اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. آئی ٹی کے اندر خالی ویب ڈیولپمنٹ کو کور کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کلم کور کر رہے ہیں؟ آئی ٹی کے اندر ہم گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو اینیمیشنز ہے, اس کے اندر طرح طرح کی پروگرامنگز ہیں, اب اے آئی آ گیا ہے, سی جی آئی کی ایڈس ہیں, بہت کچھ ہے. جی بہت ساری چیزیں اس کے اندر. ناٹ اونلی پروگرامنگ, اس کے اندر نیٹ ورکنگ اسکلس بچوں کو ہم ٹیچ کر رہے ہیں, کمیونیکیشن اسکلس ٹیچ کر رہے ہیں, اور سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایتھک, ورکنگ ایتھک. مزے کی بات ہے جی, ہمارے اب ہمیں بچوں کو لٹرلی خود بخود کمپنی اب ریچ کرتی ہیں کہ یہ, کیونکہ بچے وہاں پہ یہاں سے سیکھ کر کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بچے قلم سے سیکھ کر آئے ہیں, ان کے ورکنگ ایتھک ایوریج امپلائیز جیسے نہیں ہیں, وہ جان مارتے ہیں وہاں پہ جا کے. اب بہت ساری کمپنیاں ویٹ کرتی ہیں کہ ان کا بیچ نکلے اور ہم ان کو وہ ہائر کریں. اکیلے اس کو چلا رہے ہیں آپ یا کچھ اسپانسرز بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں, الحمدللہ اسپانسرز ہیں, آپ جیسے بھائی ہیں جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. انشاءاللہ ہم اسے اور آگے بڑھائیں گے. اسپانسرز کا کیا بینیفٹ ہے اس کے اندر؟ ہاں, اسپانسر کی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ویژن بھی ہے کہ جو بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں نا, اور جو لوگ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کروا دیتے ہیں. یوں ہی یہاں سے بچے نے مارکیٹنگ سیکھی, ایک بندے کا بزنس ہے جو اسپانسر کر رہا ہے, اگر نہیں بھی کر رہا ہے, اگر کر رہا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی کر رہا ہے پھر بھی اچھی بات ہے. ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے. ایک بندے نے اسپانسر کیا بچے کو, یہاں سے بچہ ٹرین ہو رہا ہے, ہم ڈونر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کروا دیا. اب اس کا بزنس ہے کسی چیز کا بھی, اب جیسے بچہ مارکیٹنگ سیکھے گا تو اس بزنس کے لیے کوشش کرے گا کہ بزنس اونر اس کو جاب دے دے اپنے پاس. اب امریکہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, تو اس کو مارکیٹنگ کا بندہ تو چاہیے, ان ہاؤس تو نہیں چاہیے ہوتا ہے. اس کی ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کے سوشل میڈیا مینیج کرنی ہے, یہ ساری چیزیں, کیونکہ ان کی بزنس اسی طرح سے انکریز ہو رہا ہے. تو وہ بچے کو یہاں سے ہائر کرتا ہے اور وہاں پہ اس کا بزنس گین ہو رہا ہوتا ہے. تو میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر ان لوگوں کو بھی, آپ لوگوں کو بھی کوئی بچے ایسے چاہیے, اپنے ویب سائٹ بنوانی ہے, اپنے کوئی لوگو بنوانا ہے, اپنے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ایڈ چلانی ہے, کوئی ڈیجیٹل کیمپینگ وغیرہ رن کرنی ہے, کوئی کچھ کرنی ہے, تو پلیز قلم کے بچوں کو ٹرائی کریں, ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. تو اس سے آپ لوگوں کو بھی ہیلپ ہوگی اور ان بچوں کو بھی ہیلپ ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر کسی نے آئی ٹی کا بزنس شروع کرنا ہے, بچوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں, تو یہ ریڈی ہیں لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے. تو اس سے یہ ہے کہ دونوں گھروں کا فائدہ ہوگا اس کے اندر. پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ موسٹلی پیرنٹس تو بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ہم کس انڈسٹری میں بچوں کو ڈالیں. سب سے بہتری میں تو پھر آئی ٹی کی طرف ہی آؤں گا, کیونکہ آنے والے وقت کے اندر, آنا والا وقت ابھی دور نہیں ہے. اب آئی ٹی جو ہے نا 90% جابیں لینے والا ہے, کیونکہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آئی ٹی کے ساتھ کنیکٹ ہے. جیسے پہلے بلڈنگز بنتی تھی, ٹھیک ہے, اس کی آپ کانٹریکٹر کو ہائر کرتے تھے, آپ اس کے طرح طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, الیکٹریشین کو ہائر کرتے ہیں, پھر بہت ساری چیزوں کے لیے ہائر کرتے ہیں. اب لٹرلی آپ جا کے ویب سائٹ کے اندر چیزوں کو لکھتے ہیں, وہ آپ کی پوری کیلکولیشن دے دیتا ہے. اسی طرح انٹیلیجنس کی طرف آتے ہیں. میں اس کی طرف آنے لگا تھا. اگلا سوال میرا وہی ہے سر. جی پہلے فزیکلی آپ تو ایچ آر کی انڈسٹری کے اندر ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے. بچے آتے ہیں, اب ان کو کال کرتے ہیں,
وہ آپ کے پاس ڈرائیو کر کے آتے ہیں, پھر آپ کے پاس آپ کو انٹرویو دیتے ہیں, پھر آپ ان کو کال کرتے ہیں. اب تو طرح طرح کے سافٹ ویئر ایسے بن گئے ہیں کہ بچہ کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی اپنی ویب سائٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے, وہاں پہ لاگ ان کرتا ہے, وہیں پہ اپنا جو ہے نا وہ انٹرویو دیتا ہے. وہاں پہ آپ کو بھی موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آٹو سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اب خود بخود وہ سسٹم جو ہے نا اس کا انٹرویو لے رہا ہے, سسٹم ہی اس کو بتا رہا ہے کہ یہ بچہ کوالیفائی کرتا ہے یہ نہیں کرتا. اور وہ انٹرویو اتنا اتھینٹک ہے کہ کوئی بندہ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتا. ہر قسم کے کویشچن پوچھے گا, آپ کی ایکسپیرینس کتنے ہیں, آپ نے بولا 5 سال کا, آپ نے بولا کہ آپ نے کہاں کہاں پہ جاب کرنی ہے, کی ہوئی ہے جاب, تو وہ آپ ان کمپنیوں کا نام بتائیں گے, وہ پھر بتائیں گے وہاں پہ آپ کی کتنی پوزیشن تھی. سسٹم ہی خود بخود کویشچن سے کویشچن اوپن ہے, کویشچن کرتا جائے گا, اسی سے وہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں آپ کے 5 لوگ ہیں ایچ آر کے اندر, رائٹ, اور 5 لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے انٹرویو کے اوپر. لٹرلی اگر آپ نے اپنا سسٹم اس کے اندر ایکٹیو کر لیتے ہیں تو 5 کے 5 بنچوں کی لیبر بچ گئے. آئی ٹی, اے آئی, آپ مجھے بتائے 5 بندوں کی جاب گئی نا. اب جو 5 بندے جاب کرتے تو ایک بندہ اے آئی کے تھرو جاب کر رہا ہے. تو اسی طرح سے سب انڈسٹری کے اندر یہی ہونے والا ہے, وہ ہو رہا ہے, بڑا ریپڈلی ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس لوگ چل کر جاتے تھے, پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے, پھر لائنوں میں بیٹھا کرتے تھے. اب لٹرلی امریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے, اب یہاں سے کمپیوٹر کے اندر لاگ ان کریں گے, وہاں سے ڈاکٹر, کوئی بھی ڈاکٹر اویلیبل ہوگا, آپ کا نام ڈالے گا, سارا کا سارا ڈیٹا آپ کا اس کے اندر آ جاتا ہے. وہیں سے وہ آپ سے کویشچن پوچھتا ہے کیمرے کے اوپر کیا کیا مسئلہ ہے, وہ آپ کی ہسٹری چیک کرتا ہے, وہیں سے آپ کو ٹیسٹ لکھ دیتا ہے, وہیں سے آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہے, وہیں سے میڈیسن آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے. اس میں سروائیو کون کرے گا؟ ظاہر ہے اس آئی ٹی, اس لیے تو اس وقت دنیا کی سب سے ہارٹسٹ انڈسٹری جو آئی ٹی ہے, جو میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ پوری دنیا ایک سائڈ پہ اور آئی ٹی کی انڈسٹری ایک سائڈ پہ. اب پہلے دیکھیں گاڑیاں ہاتھ سے چلتی تھیں, ٹھیک ہے, اب گاڑیاں آپ کو کچھ نہیں کرنا, اونلی آپ نے ایڈریس ڈالنا ہے, وہ آپ کے گھر سے نکلے گی, موٹر وے پہ جائے گی, سگنل دے گی, سٹاپ کرے گی, A to Z, آپ کو کچھ نہیں کرنا, جہاں پہ آپ نے ایڈریس ڈالا ہے وہاں پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی گاڑی. میں نے خود ڈرائیو کی ہے جی. اب مجھے بتائیں آگے آگے کیا ہو سکتا ہے. امیجن اب جو ڈرونز وغیرہ یوز کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ٹیکنالوجی سیکیورٹی کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو سسٹم ایسا آ گیا ہے, میں نے گھر پہ جانا ہے, میں نے اے سی اپنی یہاں سے سیل فون سے آن کیا, جب میں چاہوں اے سی اپنا گھر کا بند کر دوں, جب چاہوں میں لائٹیں آن کر لوں, جب چاہوں لائٹیں آن کر لوں, آف کر دوں. تو دس از جسٹ دا بگننگ آف آئی ٹی, دس از جسٹ دا بگننگ. آپ 10 ایئرس کے بعد دیکھیں گے جو ہو اب تک آئی ٹی کے اندر ہو چکا ہے, وہ آپ کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ مووی جیسے ویسے نظر آئے گا. ہسٹری نظر آئے گی کہ یہ ہوا کرتا تھا سر جی, ہوا کرتا تھا. 5 سال 10 سال کی طرف, 5 سال کی گیم ہے, 5 سال کے اندر دیکھیے گا کتنا دنیا کے اندر ایک چینج آئے گا. یو ول بی امیزڈ. دین اس لیے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو بچوں کو, ماں باپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے بچوں کو آئی ٹی کی طرف ایز سون ایز پاسبل لے کے آئیں, نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. کیا گول ہے آپ کا قلم کو لے کر کے, قلم آئی ٹی کو لے کر کے؟ 1000 بچے ابھی تک نکال چکے ہیں آپ مارکیٹ کے اندر, اسکلفل. وش تو بہت بڑی ہے, میں خواہش تو ہے کہ ہر پیرنٹس کے بچے جو نا اس انڈسٹری کی طرف آئیں, کیونکہ اس کے اندر ڈیمانڈ ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں بچوں کی ڈیمانڈ ہے اس وقت. ابھی بھی ہمیں بچے نہیں ملتے کام کرنے والے. تو یہی ہے کہ بچوں کو, ماں باپ کو کنونس کریں اور آئی ٹی کی طرف لے کے آئیں. کیا کچھ اسپیسیفک ایج بھی ہے یا کسی بھی ایج کا جو ہے؟ مزے کی بات ہے آئی ٹی کے اندر آپ کسی بھی ایج کے اندر بچوں کو لے آئیں. 8-10 سال کے بچے آئی ٹی, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ لٹرلی ایک اسکل ہے. عارفہ کریم کا آپ کو پتہ ہوگا کتنی ینگ ایج کے اندر, وہ ایسے اور 100 بچے ایسے ہیں جو بالکل ینگ ایج کے اندر آئی ٹی کی طرف آئے, انہوں کی سکسیس ہوئی. بہت سارے بچے ایسے ہیں. تو اس میں ایج ریکوائرڈ نہیں ہے. ہاں ہم بہت ینگ بچوں کو نہیں لیتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, ان کو ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے ٹریننگ دینا چاہیں تو وہ از دا بیسٹ.
آن لائن چھوٹے چھوٹے کورسز پڑے ہوئے ہیں. مے بی ان فیوچر کا ویکینڈ پہ بچوں کو بلائے گا اور ایک کوشش کریں گے اس کی طرف. لیکن ابھی ہم جو گریجویٹ بچے ہیں سب سے زیادہ فوکس ہمارا ان پہ ہے اس وقت, کیونکہ گریجویٹ بچے جو ہے نا وہ ضائع ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ہماری جو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. اپ اسکلنگ کے لیے کیا کوئی ایج بھی ہوتی ہے یا بس جو سیکھ گیا وہ سیکھ گیا؟ سر جی یہ تو حدیث ہے, مومن مرتے دم تک قبر تک سیکھتا ہے. مزے کی بات ہے آپ کسی ایج کے اندر بھی آ کر اس کے اندر سیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے, اگر آپ کی تھوڑی ایج زیادہ ہے, اگر پروگرامنگ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, آپ کی 30 ہے, 35 ہے, 40 ہے, آپ مارکیٹنگ سیکھ لیں. اور پھر مارکیٹنگ میں آ کر آپ نے لازمی نہیں ہے کہ گوگل ایڈ چلانے ہیں. مارکیٹنگ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بزنس یہاں پہ, آپ اپنے بزنس کو ایسے یہاں پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں. تو مارکیٹنگ میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو سیکھنی چاہیے, اسپیشلی اس وقت تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ تو کام ہی نہیں ہے. اب میرا تو ماننا یہ ہے جو لاکھوں کروڑوں کی جو دکانیں ہیں یہ آ کے دیکھیے کہ 10 سال کے بعد یہ لاکھوں کی بھی نہیں رہ جانی. اس کی کیا ریزن ہے, ہر بندہ شفٹ ہو رہا ہے آن لائن. میں اپنے گھر کی شاپنگ, اپنے بزنس کی شاپنگ, سب چیزیں آن لائن کرتے ہیں. اب بہت کم, میں مال میں کب گیا تھا مجھے یاد بھی نہیں ہے, شاپنگ کرنے گیا تھا یاد بھی نہیں ہے. تو شاپنگ کرنے کی تو دور کی بات ہے, سب چیزیں جو نا وہ آن لائن آتی ہیں. قلم انسٹیٹیوٹ کے اسپیسیفک ابھی ایک ہی سٹی میں آپریٹ کر رہا ہے یا مختلف جگہوں پہ آن لائن بھی اس کے جو ہے وہ کورسز وغیرہ اویلیبل ہیں؟ ابھی آن لائن تھوڑا چیلنجنگ ہے. ہزاروں کورسز علی بھائی باہر بیٹھے ہوئے آن لائن پڑھے ہوئے ہیں. ذرا مشکل ہوتی ہے بچوں کو سمجھنا, پڑھنا, پھر ان کا فوکس نہیں رہتا اس کے اوپر. تو سیکھنا چاہیے, ٹرائی کرنی چاہیے بچوں کو آن لائن کورسز لیں, لیکن تھوڑا چیلنجنگ ہے, اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. ہاں جو ہم ابھی اسی وقت لاہور میں ہیں, انشاءاللہ سلولی کوشش کریں گے کہ دوسری سٹیز کے اندر جائیں. انوائٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ڈفرینٹ سٹی سے. مجھے ریسنٹلی کل کسی نے ریچ کیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک بلڈنگ پلازا ان کے پاس ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگائیں. تو انشاءاللہ کوشش تو ہوگی ہم ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ایز سون ایز پاسبل. ظاہر ہے بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا, آہستہ آہستہ. ابھی تقریباً 1000 بچہ نیکسٹ بیچ ہمارا بیچے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ہم کوشش کریں کہ 1000 بچے کا بیچ بیٹھے. 200 سے 1000 پہ چلے گئے. اچھا جی ابھی کرنٹ بیچ آپ کا 200 کا ہے؟ ابھی 200 کا ہے. جنوری کے اینڈ میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ کلوز ٹو 1000. ہمارے ویورز اور اوبیسلی میرے ذہن میں بھی آتا ہے, بہت سے انسٹیٹیوشنز آئی ٹی کے بنے ہوئے ہیں, کورسز کروا رہے ہیں. قلم میں ایسا کیا ڈفرینس ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے دوسرے انسٹیٹیوشن سے؟ اس کے اندر ایکچولی آپ کو پتہ ہے ہمارا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اپنے پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے اپنے جو پروفیشنلز ہیں وہ بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں. جی یہی تو مزے کی بات ہے. سرپرائزنگ یہ ہے کہ 6 مہینے میں بچہ تیار کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارے پروفیشنلز ہیں, لائف پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ بچوں کو وہ کام کرواتے ہیں, سکھاتے ہیں. اپنے ٹائم میں سے گھنٹہ 2 گھنٹے جاتے ہیں, بچوں کو لیکچر دیتے ہیں. دس از ون آف دا ریزن ہمارا پروجیکٹ جو نا بچے پریکٹیکلی ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں, ہم اپنے بچوں کو اپنے پروڈکٹ کے اوپر کام نہیں کرواتے, لیکن یہ ان کو جو اسائنمنٹس دیتے ہیں وہ پروفیشنلز دیتے ہیں. وہ لائف پروجیکٹس کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. جی 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 ٹھیک ہو. تھینک یو ندیم بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا, اور یقیناً مجھے بہت سیکھنے کو ملا اور انسپریشن آئی ان دس ایج. میرا بھی دل کر رہا ہے میں HR سے موو کر کے IT کی طرف آؤں. پلیز سر جی پلیز, اگر آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, اپنا فیوچر سیو کرنا ہے تو IT کی طرف آئیں. یقیناً اور یقیناً ہمارے ویورز کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. اور اسپیشلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qalam.it. موسٹ ویلکم, آئیں.
لاہور میں جیل روڈ پہ جو ہمارا آفس ہے یہاں پہ بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. آئی موسٹ ویلکم اینی ونس. آئیں, آ کر دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں, دیکھیں, چٹ چیٹ کریں اور پارٹیسپیٹ کریں پلیز. آپ لوگوں کو ندیم بھائی کے انتھیوزم سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنے پیشنیٹ ہیں وہ ہماری یوتھ کو لے کر کے. وزٹ آر ویب سائٹ ایز ویل www.kalam.it اور انرول کریں اس کے اوپر. اپلیکیشنز اوپن ہیں فار گریجویٹ اینڈ انڈر گریجویٹ ٹریننگ پروگرام ایز ویل. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو گائز, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.